اللہ کی قسم سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کے صحیح تعریف کا ان لوگوں کو خوشخبری ہے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور جو ان سے فائدہ بہت پڑے ہوں گے لیکن اس کے کمالات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ خزانہ ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا خزانہ کوئی ہے ہی نہیں۔ قرضوں کے لیے پڑھو گے، پریشانیوں کے لیے پڑھو گے، مشکلات کے لیے پڑھو گے، دشمنوں کے خلاف پڑھو گے، جادو کے خلاف پڑھو گے، جنات کے خلاف پڑھو گے، دنیا میں ایسا کوئی مشکل نہیں جو ان 2 آیات سے حل نہ ہو۔ اتنا مالدار کہ لوگوں کو قرضے دے رہا ہے، زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، صدقات تقسیم کر رہا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہ سے روزی ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلد آپ کو ان تمام غموم و هموم سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کو اتنا مال ملے گا کہ آپ خود بھی حیران، لوگ بھی حیران کہ یہ مال کدھر سے مل گیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے معجزات، کمالات، کرامات میں نے بہت بتا بھی دیے ہیں آپ کو، اور اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے برکات ہیں کہ یہ ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن ان کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آج میں آپ کو، چونکہ آج کل لوگ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں، مالی ٹینشن ہے، قرضے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں، چاروں طرف سے پریشانیاں ان کو گھیرے رکھے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آج میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا جو وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ان سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کے صحیح تعریف کرنے سے قاصر ہوں، میں نہیں بیان کر سکتا، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ بس ان لوگوں کو خوشخبری ہے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے برکات آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ نے کبھی خیال اور خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا۔ انشاءاللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا بھی قرض ہوگا، وہ بھی ختم۔ آپ کو مالی ٹینشن انشاءاللہ پہلے ہی دن سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگا کرے۔ میں اخلاص کے ساتھ وظائف دیتا ہوں آپ کو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرا اس میں کوئی غرض نہیں، صرف اللہ راضی ہو جائے گا آپ کو فائدہ ہوگا، میری وجہ سے کسی ایک مسلمان بھائی بہن کو فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو میں آج ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ سورہ توبہ کی یہ 2 آیات اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر پریشانی اور مالی پریشانی خصوصاً بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے۔ جو بھی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اجازت ہے، اور دوسری شرط بھی ہے کہ رزق حلال کی طلب،
وظیفے سے پہلے بھی اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ یا اللہ آپ جب مجھے مال دیں گے میری حالت درست ہو جائے گی، مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، بہت سا مال مجھے ملے گا تو میں انشاءاللہ اس میں فرائض زکوٰۃ وغیرہ ادا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا، اور پہلے سے اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ میں رزق حلال ہی کی طلب کروں گا، حرام سے بچ کر رہوں گا، پھر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تو رزق حلال کی طلب اور نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز، یہ نہیں کہ 2 یا 3 یا 4، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگی، مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ اور عورتیں اپنے گھر میں۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ایک تو اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پر اعتماد کامل رکھیں کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، اللہ بہت مہربان ہے، بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں کہ وہ جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق کروں گا۔ تو اب ایک بندہ ہے جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ پر شک نہیں کر رہا، تو اعتماد کامل کے ساتھ پڑھتا ہے وظیفہ یا دعا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا بدقسمت جو ہے وظیفے کے وقت یا دعا کے وقت دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو اللہ پر شک ہو رہا ہے، یار پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، میں نے تو سال سے وظائف بہت پڑھے، دعائیں بہت مانگی لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو تو اللہ پر شک ہو رہا ہے، یہ بدقسمت اللہ پر شک کر رہا ہے، اس کی دعا رد کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اور دوسری بات یہ کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں۔ سورہ توبہ کی ابھی جو آخری 2 آیات کا وظیفہ دیتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صحیح تلفظ کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ وظیفہ پڑھیں اور اس کے مزے اڑائیں اس وظیفے کی برکت سے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں بھائی۔ ایک تو ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اول و آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھا کریں، یہ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ لیکن جو میں وظیفہ بتا رہتا ہوں آج، اس کو آپ انشاءاللہ 40 دن تک کریں۔ 40 دن میں انشاءاللہ العزیز، 40 دن تو اس کا آخری حد ہے، 40 دن کے درمیان ہی انشاءاللہ 40 دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھو گے، قرضوں کے لیے پڑھو گے، پریشانیوں کے لیے پڑھو گے، مشکلات کے لیے پڑھو گے، دشمنوں کے خلاف پڑھو گے، جادو کے خلاف پڑھو گے، جنات کے خلاف پڑھو گے، دنیا میں ایسا کوئی مشکل نہیں جو ان 2 آیات سے حل نہ ہو، ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ زمان و مکان ایک ہو، یعنی ایک ہی جگہ، جس جگہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا اسی جگہ 40 دن تک پڑھنا ہے، اور جس وقت شروع کیا اسی وقت پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے رات کو 11 بجے شروع کیا، 12 بجے، تو اسی وقت پڑھنا ہوگا۔ دن کو آپ نے 4 کے وقت شروع کیا، اسی وقت آپ نے کرنا ہوگا 40 دن تک۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاتی توبہ کی نیت سے پڑھنے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور 11 بار استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی دوسرا استغفار،
یا سید الاستغفار، جو بھی استغفار ہو، خوب دل سے 11 بار توبہ کریں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شروع کریں اور اس کو 313 بار پڑھیں۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں 11 مرتبہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد خوب دل سے اپنا مقصد مانگیں، انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کو حاجت پوری ہوگی، ورنہ 40 دن تک متواتر اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو ان تمام غموم و ہموم سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کو اتنا مال ملے گا کہ آپ خود بھی حیران، لوگ بھی حیران کہ یہ مال کدھر سے مل گیا اس کو۔ ایسے لوگ حیران ہوں گے، کیونکہ لوگ تو حیران ہونا ہے لوگوں کو کہ بھئی اتنا جلدی مالدار کیسے بن گیا۔ اس کا تو گزر اوقات مشکل سے ہو رہا تھا، ابھی جو ہے لوگوں سے قرضے مانگ رہے تھے، ابھی یہ اتنا مالدار کہ لوگوں کو قرضے دے رہا ہے، زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، صدقات تقسیم کر رہا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہ سے روزی ملے گی۔ اس پر عمل شروع کریں، میری اجازت ہے، انشاءاللہ 40 دن میں اتنے وظائف آپ نے بہت پڑھے ہوں گے، لیکن اس کے کمالات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ خزانہ ہے، اس خزانے سے کوئی انکار نہ کرے، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا خزانہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنے بڑے